بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 9 مئی 2020 ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں، کیونکہ یہ نیوز آپ کو صرف معلومات دینے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پورے UAE میں کرونا وائرس کے حوالے سے ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا، جس کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو 1 لاکھ درہم جرمانے سے لے کر 6 منتھ کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ یہ قانون نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NCEMA کے طے شدہ قواعد کے مطابق تمام ہنگامی صورتحال اور آفات میں واقع ہوگا۔ اس کے مطابق آپ کو 1 لاکھ درہم جرمانے سے لے کر 6 منتھ کی سزا یعنی کہ 6 مہینے کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو۔ اس قانون کو اسٹے ہوم اقدام کے ایک حصے کے طور پر لاگو کیا گیا ہے، جس کا مقصد اس منتقلی کو روکنے کے لیے بنایا جانا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے گھر پر رہیں اور اس قانون سے بچ سکیں، یعنی کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے بچ سکیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ ابوظہبی کے علاقے مصفہ میں آج سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سینیٹائزیشن پروگرام کے دوران لوگوں کے علاقے میں داخلے اور باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ غیر قانونی تارکین کے بھی کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے اہم صنعتی علاقے مصفہ میں آج 9 مئی سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس کے دوران مصفہ کے مکینوں کو دوسرے علاقوں میں جانے پر پابندی ہوگی۔ اسی طرح دیگر علاقوں کے افراد مصفہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور ابوظہبی میڈیا آفیسز کے مطابق یہ پابندی مصفہ میں آج سے شروع ہونے والے سینیٹائزیشن پروگرام کی وجہ سے عائد کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت علاقے میں مقیم تمام کارکنان کے مفت کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ آج صبح ہی میڈیا آفس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں، جس کے مطابق مصفہ کے مخصوص بلاکس کو بند کر کے وہاں سینیٹائزیشن کی جائے گی اور وہاں کارکنان کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، تاہم اس دوران کاروباری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ البتہ دیگر علاقوں کے مکینوں کو سینیٹائزیشن پروگرام کے دوران مصفہ میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر پاکستان میں کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں 10 روز میں کرونا وائرس سے اموات میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 28 اپریل سے 7 مئی تک 297 افراد کو کرونا وائرس کے باعث جان باک ہو گئے ہیں اور کیسز کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً ڈیلی بیسس پر کیسز کی تعداد 1000 یا اس سے بھی بڑھ کر آ رہی ہے۔ آج کی تاریخ تک ملک بھر میں سب سے زیادہ 46 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مارچ کے مہینے میں اموات کی تعداد 1 ہندسے میں ہی رہی، جبکہ مئی میں یہ تعداد 2 ہندسوں میں داخل ہوئی اور ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ گزشتہ 10 دنوں میں ہونے والی اموات کی تعداد 28 اپریل سے 7 مئی تک 297 ہو چکی ہیں، جو گزشتہ 10 دنوں سے 100% زیادہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 1764 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں، جبکہ 35 افراد مہلک وائرس سے جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کل کیسز کی تعداد اب 25,837 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے جو نئے کیسز کرونا وائرس کے سامنے آئے ان کی تعداد بھی 1193 تک ہو چکی ہے۔ ٹوٹل اموات ہیں پورے پاکستان میں 594 کے قریب ہو چکی ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو کہ 7530 کے قریب بھی ہو چکی ہے آج کے دن تک۔ نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ افطار کی دعوت پر جمع اماراتی خاندان کے 30 افراد کو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ دوسرا خاندان میں 2 ماہ کے بچے سے لے کر بزرگ ترین افراد بھی شامل تھے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی اب 16,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے کئی ہفتے تک لاک ڈاؤن بھی کیا گیا، لوگوں کا اکٹھے ہونے پر بھی پابندیاں اور سزاؤں کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی احکامات کی ذرا برابر بھی پابندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امارتی حکومت کے ترجمان ڈاکٹر امن الرزاق الشمسی نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ گزشتہ روز مملکت میں ایک ہی خاندان کے 30 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ خاندان کے ایک گھرانے نے اپنے رشتہ دار گھرانے کو افطار کی دعوت پر بلایا، حالانکہ حکومت کی جانب سے 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر بھی پابندی عائد تھی، مگر اس امارتی خاندان نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا اور بعد میں جب اس خاندان کے چند افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تو باقی افراد کے بھی ٹیسٹ لیے گئے، جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے اور مجموعی طور پر اس خاندان کے 30 افراد کو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔